ناظرین، جس جگہ ہم موجود ہیں یہاں پر ایک بستی بسا کرتی تھی. اس بستی کا نام تھا غفار. جناب ابوذر یہاں کے رہنے والے تھے، لہٰذا جناب ابوذر کو ابوذر غفاری کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو بستی تھی اس کا کام تھا رہزنی، ڈاکہ ڈالنا، لوٹنا. جو مسافر ہوتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے. جناب ابوذر بھی ظاہر اسی قبیلے کے تھے اور غالباً ہو سکتا ہے کہ پہلے رہے بھی ہوں، لوٹا وغیرہ بھی ہو کسی کو. جب نبی کی خبر لگی ہے، نبی کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو ان کا دل منقلب ہوا. چونکہ ہمارے نبی کے نام میں وہ اثر تھا کہ اگر صاحب ظرف ہوتا تھا تو منقلب ہو جایا کرتا. فقط نام سن کے نہ جانے کتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں نبی کا، اس لیے کہ اگر صاحب ظرف ہے، اگر صاحب ظرف نہیں ہے تو ظاہر کوئی فرق نہیں پڑا کرتا تھا. جناب ابوذر نے نام سنا، دل منقلب ہوا، تو پوری بستی گئے ہیں رسول خدا کے ساتھ، رسول خدا سے گفتگو کی ہے مشرف اسلم، اور پوری بستی کو جناب ابوذر نے مسلمان کیا. اور آپ برملا جناب ابوذر کو کہا بھی کرتے تھے، خود رسول خدا نے کہا کہ تم کو ہماری محبت میں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں ہماری محبت میں بہت اذیتیں دی جائیں گی. جناب ابوذر نے کہا میرے ساتھ کچھ بھی ہو، میں دین کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. تو یہ گئے ہیں، جب جاتے تھے تو بہت زیادہ زد و کوب کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. لیکن یہ ہمیشہ اظہار حق کے سلسلے میں بہت جری اور بہادر رہے ہیں. دمشق میں، شام میں جو حاکم شام تھا، اس نے عشق اہل بیت پر، اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر ان کو شہر سے نکال دیا کہ صاحب تم کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا. اچھا، وہ ڈائریکٹلی کچھ یوں کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے رسول کے صحابی ہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا میرے خلاف جو ہے باویلا نہ ہو جائے، ہنگامہ نہ ہو جائے. نکال دیا گیا. اب جب یہ یہاں پہ پہنچے ہیں مدینہ، تو یہاں پر مروان حاکم تھا. مروان نے بھی کیا کہتے ہیں ان کو شہر بدر کر دیا اور کہا کہ صاحب ان کو ربضہ بے آب ہو گیا صحرا کی، جہاں پہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ربضہ کی طرف ان کو بھیج دیا گیا. اور یہ سخت تاکید کر دی گئی حاکم شام کی طرف سے، نہ ان کو کوئی رخصت کرنے کے لیے جائے گا، نہ کوئی ان کو سی آف کرنے کے لیے جائے گا. لیکن اس کے باوجود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کو بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور جانے کے بعد اپنے چچا ابوذر کو رخصت کر کے آؤ. دیکھیں کم مقام نہیں ہے حسن و حسین جس کو اپنا چچا کہتا ہوں. تو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں اور بے آب ہو گیا صحرا ربضہ کے میدان میں، کہ جہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے آبادی کا، وہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا. ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہے اور دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان آبادی کا نہیں ہے. روایتیں بیان کرتی جب ان کا وقت آخر آیا اور وقت قریب تھا کہ اب جو ان کی شہادت واقع ہو جائے گی، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا میں بہت پریشان ہوں، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ وقت کے مہمان ہیں، جب آپ چلے جائیں گے تو یہاں تو میرے پاس ایسا بھی انتظام نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر کا اہتمام کر سکوں، آپ کو کفن دے سکوں. تو جناب ابوذر نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، مجھے رسول خدا نے بشارت دی ہے کہ کچھ صاحبان ایمان آئیں گے جو میری تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے. اور جناب ابوذر کی فضیلت ہے کہ رسول خدا نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں کہ زمین پر نہ کوئی چلا ہے ابوذر سے زیادہ سچا، اور نہ آسمان نے سایہ کیا کسی کے اوپر جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. یہ ابوذر کی فضیلت ہے. اب جب ان کے کیا کہتے ہیں وہاں بے آب ہو گیا صحرا ربضہ کے میدان میں شہادت واقع ہو گئی، تو 7 کیا کہتے ہیں صاحبان ایمان، غالباً ان میں حذیفہ یمانی بھی تھے، وہ آئے ہیں. آنے کے بعد ان کے اوپر گریہ کیا، مسائب بیان کیے، ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا، اور ان کی بیٹی کو لے کر مدینے کی طرف واپس پلٹے. تو ایک عظیم ترین صحابی کا ایک بستی ہے، مقام ہے، غفاری بستی کہلاتی تھی. جناب ابوذر غفاری یہی کے رہنے والے تھے کہ جو خود بھی رسول خدا کے ہاتھ پہ اسلام لے کے آئے اور نہ جانے کتنوں کو مسلمان کرنے کا سبب بنے ہیں. السلام علیکم.